سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 سے لے کے 86 تک جو کہ رکوع نمبر 10 ہے، ان تمام آیات میں جو ایک مضمون جس کو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل کی قوم جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب سمندر کو پار کر کے آگے جاتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ مختلف قسم کے گناہوں میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ پاک کی طرف سے حکم آتا ہے کہ تم نے ایک علاقہ جو کہ فلسطین کا علاقہ کہلایا جاتا ہے کہ وہاں جا کے تم نے جہاد کرنا ہے، اس کو فتح کرنا ہے، تو یہ قوم انکار کر دیتی ہے کہ ہم سے جہاد نہیں ہوتا، تو اس کی سزا میں وہ وادی طیہ میں جو ہے وہ کئی سالوں تک بھٹکتے رہتے ہیں۔ پھر وہ ایک نسل ختم ہوتی ہے، پھر دوسری نسل آتی ہے، تب تک موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک رائے یہی ہے کہ وہ بھی فوت ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اب ایک نئی نسل سامنے آ چکی ہے، اب اس نسل سے اللہ پاک نے یہ کام کروانا ہے۔ تو اس وقت کون لوگ تھے جو ان کو لیڈ کر رہے تھے؟ تو یوشع بن نون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس وقت ان کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے۔ پھر یوشع بن نون کے ساتھ جو اس ساری قوم کا واقعہ آگے جا کے آیات میں بیان کیا جاتا ہے کہ طالوت علیہ السلام نے جو ہے وہ جنگ لڑی تھی جالوت کے ساتھ، تو اس ساری جنگ میں ان کو فتح حاصل ہوئی تھی اور ان لوگوں نے علاقہ جو ہے وہ فتح کر لیا تھا۔ لہٰذا طالوت علیہ السلام کو جو زمانہ بیان کیا جاتا ہے وہ 16 سال کا زمانہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ جاتا ہے، کیونکہ اس جنگ میں وہ بھی شریک تھے، تو پھر 40 سال جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کے آتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام آتے ہیں، اور ان کا دور حکومت بھی جو ہے وہ 40 سال بیان کیا جاتا ہے۔ اگر ان تینوں ادوار کو آپس میں ملایا جائے 16 40 تو تقریباً 96 سال، ایک صدی پورا ہے جو بنتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا سب سے بہترین دور تھا جب اللہ پاک نے اس کو بہت قوت، بہت طاقت، بہت اقتدار دیا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے جانے کے بعد پھر یہ قوم جو ہے وہ آپس میں اختلافات کا جو ہے وہ شکار ہو گئی تھی اور آپس میں تقسیم ہو گئی تھی، یہاں تک کہ محققین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل بن گئے تھے اور ایک یہود بن گئے تھے۔ بنی اسرائیل تو وہ ساری نسل جو کہ بنی اسرائیل کی تھی انہیں کہا جاتا ہے، اور یہود کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے جن کا نام یہودا تھا، اور ان کی نسل سے جو اولاد آگے چلی ہے اس کو جو ہے وہ یہود کہا جانے لگا، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ خاص بیٹے کی خاص اولاد ہیں، کیونکہ اکثر انبیاء جو ہیں وہ ہم میں آئے ہیں، لہٰذا ہمارا خاص مقام ہونا چاہیے۔ پھر محققین کی یہ رائے بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے آپس میں بنا دیے گئے تھے، 12 سردار جو ان کے بنا دیے گئے تھے، یہ بجائے یہ کہ سارے مل کے کوئی ایک حکومت جو ہے وہ فلسطین میں قائم کرتے، ان لوگوں نے آپس میں جو ہے وہ لڑنا شروع کر دیا، پھر آپس میں لڑتے اور باہر والوں کی سپورٹ لیا کرتے تھے، اور آپس کے اسی اختلاف کی وجہ سے آخر ان کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی اور ان کے اوپر بھی زوال آیا۔ اور یہی مسئلہ آج اس امت کا بھی ہے کہ آپس میں ایک نہیں ہوتے، آپس کے اختلافات ہیں، لہٰذا باہر والے سے جو ہے وہ تعاون مانگتے ہیں، اور اس طرف بھی مسلمان ہوتا ہے، اس طرف بھی مسلمان ہوتا ہے، اور دونوں طرف میں غیر مسلم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہی بنی اسرائیل نے کیا تھا، یہی یہ امت بھی کر رہی ہے، اس لیے آج تک اس امت میں اتحاد نہیں ہو سکا ہے۔ پھر محققین یہ فرماتے ہیں کہ جب قوم سبا کا بند ٹوٹتا ہے تو وہاں پہ جو عرب لوگ آباد تھے وہ ان میں سے کچھ شام چلے گئے، عراق چلے گئے، عرب کے دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ 2 قبیلے ایسے تھے جو کہ اوس اور خزرج کے نام سے تھے، وہ مدینہ شریف میں آ کے آباد ہو گئے تھے، لہٰذا اوس اور خزرج جو تھے یہ اصل میں عرب تھے، اوریجنل عرب جنہیں کہا جاتا ہے یہ وہ تھے۔ لیکن مدینہ شریف میں یہود کے بھی جو ہے وہ 3 قبائل آباد ہو گئے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ اب اوس اور خزرج کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور اوس اور خزرج کی سپورٹ میں یہود قبائل بھی آپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے تھے، لہٰذا بنو نذیر اور بنو قریظہ جو ہیں وہ اوس قبیلے کی طرف ہوا کرتے تھے، اور بنو قینقاع جو ہیں وہ خزرج کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ پھر جب یہ اوس اور خزرج کے قبائل جو ہیں یہ آپس میں لڑا کرتے تھے تو ظاہری بات ہے کہ ایک طرف بنو نذیر بنو قریظہ تھے، دوسری طرف بنو قینقاع تھے، تو پھر یہ ایک دوسرے کو قیدی بنا لیا کرتے تھے۔ جب یہ ایک دوسرے کو قیدی بنا لیا کرتے تھے، یعنی کہ جو ہارتا تھا وہ دوسرے کا قیدی بن جایا کرتا تھا، لیکن پھر یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں ہم ہیں تو بنی اسرائیل، اور ہماری شریعت میں یہ حکم ہے کہ کوئی بنی اسرائیل کسی دوسری بنی اسرائیل کو جو ہے وہ قیدی نہیں بنا سکتا۔ پھر خود ہی جو ہے وہ قیدی بنا کے اور پھر خود ہی بعد میں اپنی شریعت کا حکم پورا کرنے کے لیے بطور فدیہ دے کے اس قیدی کو چھڑا دیا کرتے تھے۔ تو ان رکوع میں یہی بات کی جا رہی ہے، ان آیات میں یہی بات کی جا رہی ہے کہ اول بات تو تمہیں اسی بات سے منع کیا گیا تھا کہ تم آپس میں لڑو گے ہی نہیں،
اور جب لڑو گے نہیں تو ظاہری بات ہے ایک دوسرے کو قیدی بنانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی اور فدیہ دینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ تم کتاب کے بعض حصے کے اوپر تو عمل کرتے ہو، بعض حصے کا انکار کر دیتے ہو، یعنی کہ لڑائی سے منع کیا گیا ہے تو لڑائی تم نے آپس میں کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد کتاب کا دوسرا حکم پورا کرنے کے لیے آ جاتے ہو کہ بھئی ہم نے اس قیدی کو جو ہے وہ فدیہ دے کے آزاد کروانا ہے۔ تو کتاب کا ایک حکم ماننا اور ایک حکم کا نہ ماننا، یہ ان کی ایک عجیب مثال تھی۔ اسی طریقے سے آج کی امت بھی یہی کرتی ہے کہ کتاب کے کچھ حصے کے اوپر تو عمل کر لیتی ہے، باقی حصے کے اوپر عمل نہیں کرتی۔ ایمان لے کر ہار جائیں گے، آخرت کو ہم لوگ مان لیں گے، نبی علیہ السلام کی شفاعت کو مان لیں گے، مگر سود کے حرام ہونے کو پھر ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو گویا کہ ایک تنقید کی جا رہی ہے کہ ایسا ایمان قبول نہیں ہوتا کہ ایک بات کو قبول کرو اور دوسری بات کی تم نفی کر دو۔ پھر آیات میں درمیان میں اللہ پاک اس قوم کو یہ بار بار کہتے رہے کہ تمہارے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں تمہارے لیے شدید عذاب ہوگا۔ اور پیچھے ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ یہودیوں کا اپنا کیا عقیدہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ پاک تھوڑے عرصے کے لیے ہم سے دنیا میں ناراض ہوتے ہیں، آخرت میں بھی تھوڑے عرصے کے لیے ناراض ہوں گے، لہٰذا 7 دن یا 40 دن، کیونکہ جب ان لوگوں نے گائے کو اپنا معبود بنا کے عبادت کرنی شروع کر دی تھی تو 40 دن لگے تھے ان کو، جو سزا کا سارا پروسیس دیا گیا تھا یہ ان کی کتاب کے مطابق ایک قول بیان کیا جاتا ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ صرف 40 دن کی سزا تھی، تو یا تو 7 دن ہوگا یا پھر جو ہے وہ 40 دن ہو جائے گا۔ جب ہم تھوڑا سا یہودیوں کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں ان تعداد کے اندر بھی بہت ساری لاجکس ہیں جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں، اور تعداد اور الفاظ یہ ایک ان کے ہاں بڑی گیمبلنگ ہے جو ہوتی ہے۔ بہرحال لیکن اللہ پاک کی آیت مبارکہ میں فرماتے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ کہ عذاب جو ہے ان سے ہلکا ہی نہیں کیا جائے گا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چند دن کے لیے ہوگا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ چند دن کی بات تو چھوڑیں، ہم اس عذاب کو جو ہے وہ ہلکا بھی نہیں کریں گے۔ تو گویا کہ یہ ان ساری آیات کا موضوع ہے کہ کس طریقے سے وہ قوم جو ہے کتاب کے کچھ حصے کے اوپر تو عمل کرتی تھی اور کتاب کے کچھ حصے کا جو ہے وہ انکار کرتی تھی، اور اس سارے پس منظر میں اس امت کو دیکھنا چاہیے کہ وہ خود کہاں کھڑی ہے اور اس کا اس کتاب کے ساتھ کیسا رویہ ہے، کہاں ہم کچھ پہ عمل کرتے ہیں اور کہاں ہم کچھ باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔